أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ یہ بھی تلاوت کی گئی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مستقل مضمون کو شروع کیا ہے۔ دراصل سورہ فاتحہ میں بندوں کو سکھایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ جب بندے نے ہدایت کی دعا مانگی تو اسی ہدایت کی دعا کی قبولیت میں اللہ نے پورا قرآن پاک نازل فرمایا، اور اس قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سب سے پہلی صورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اس سورہ بقرہ کے ابتدائی 2 آیتوں میں اللہ نے سمجھایا کہ ہدایت والے کون ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ چونکہ ہدایت کی دعا بندوں نے مانگی ہے تو اللہ نے بتلا دیا کہ اس کتاب کے ذریعے سے کن کو ہدایت ملے گی۔ اس کے بعد متقین کون لوگ ہیں، مومنین کون لوگ ہیں، تو 2 آیتوں میں اللہ نے اس کو سمجھایا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ 3 آیتوں میں اللہ نے مومنین اور متقین کون لوگ ہیں اس کو ڈیفائن کیا۔ اس کے بعد 2 آیتیں کفار سے متعلق بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے وہ ہدایت پر نہیں ہیں، تو کفار سے متعلق 2 آیتیں بیان فرمائی۔ اس کے بعد ایک ایسے گروہ اور جماعت کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے جو انتہائی خطرناک گروہ ہے اور انتہائی مضر اور نقصان دہ گروہ ہے، جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔ ان کے صفات کو اس کے بعد مسلسل 13 آیات میں اللہ نے سمجھایا ہے، اور اتنی تفصیل کے ساتھ ان کو سمجھانے سے مقصود یہ ہے کہ یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ نہ واضح طور پر یہ مومن ہے اور نہ واضح طور پر یہ کافر ہے، جو یہ بیچ بیچ کے لوگ ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اس لیے 13 آیتوں میں ان کے صفات کو ذکر کیا گیا۔ گویا کہ جب بندے نے ہدایت کی دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 گروہوں کے اندر انسانوں کو تقسیم کر کے سمجھایا ہے کہ انسانوں کے 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ مومنین کا ہے، ایک گروہ اور ایک جماعت کفار کی ہے، اور ایک جماعت منافقین کی ہے۔ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ سب ملا کر کے 2 ہی گروہ ہیں، کیونکہ جو منافقین ہیں وہ مومنین تو ہے نہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر غور کیا جائے تو 2 ہی گروہ ہوئے، ایک مومنین اور ایک کفار۔ یہ جو تقسیم اللہ نے فرمائی ہے، اس تقسیم سے ہم سب کو ایک سبق اور ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں اگر غور کیا جائے تو انسانوں کے درمیان گروہ بندی
یہ صرف دو ہی بنیادوں پر ہو سکتی ہے، ایک ایمان کی بنیاد پر، ایک کفر کی بنیاد پر۔ جو لوگ مومن ہیں وہ سب کے سب بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ۔ اب ایمان لانے کے بعد رنگ و نسل کے اعتبار سے تقسیم کو اسلام نے پسند نہیں کیا، ایمان لانے کے بعد ذات پات کے لحاظ سے تقسیم کو اسلام نے پسند نہیں کیا، ایمان لانے کے بعد قبائلی تقسیم کو اسلام نے پسند نہیں کیا، ایمان لانے کے بعد ملکی تقسیم کو اسلام نے پسند نہیں کیا، ایمان لانے کے بعد صوبائی تقسیم کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ جب مومن ہے تو خواہ وہ امریکہ کا ہو، خواہ وہ عرب کا ہو، خواہ وہ افغانستان کا ہو کہ ہندوستان کا ہو، وہ دبئی کا ہو کہ وہ ابوظہبی کا ہو، کہیں کا بھی ہو، مومن ہے تو مومن یا کافر۔ اگر مومن ہے تو مومن کے بعد پھر اور گروہ بندی اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کچھ مومنین کے درمیان درجہ بندی ہو سکتی ہے تو وہ تقوی کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، تقوی کے نیچے کوئی درجہ بندی نہیں۔ تو ایک سبق تو اس تقسیم سے ہم سب کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور کفر کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے انسانوں کو، تو وہی ایک تقسیم ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو تقسیمیں ہیں وہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور جو گروہ بندی ہے وہ گروہ بندی انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ہر ایک کے لیے نقصان۔ ایک بات تو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ اس سے سمجھ میں آتی ہے، جب یہ تین گروہ کو اللہ نے سمجھا دیا تو اس کے بعد اب اصل مدعے پر قرآن آتا ہے کہ کیا آپ نے دعا مانگی تھی ہدایت کی؟ اچھا ٹھیک ہے، جب ہدایت کی دعا مانگی اور یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کون لوگ ہدایت پر ہے اور کون لوگ کفار ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور اتنا تم نے ارادہ کر لیا اور نیت کر لی کہ ہم مومنین میں سے بنیں گے، کفار اور منافقین میں سے نہیں بنیں گے، تو اب سبق لے لو کہ مومنین کون کہلاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے اس کے بعد آیت نازل فرمائی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں پر جو سب سے پہلا لفظ ہے یہ یا ایھا الناس ہے، یا ایھا الذین آمنوا اللہ نے نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو۔ اگر یہ کہتے تو آگے جو سبق دیا جا رہا ہے وہ صرف یہ تین جماعتوں میں سے صرف ایک جماعت کے لیے ہوتا، لیکن اللہ نے یا ایھا الناس سے خطاب کیا، اے لوگو۔ تو لوگوں میں مومنین بھی داخل ہے، لوگوں میں منافقین بھی داخل ہے، لوگوں میں کفار بھی داخل ہے، تو سب کو مخاطب کر کے اللہ نے یہ سبق دیا ہے۔ اب یہ جو سب مخاطب ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس آیت سے مومنین بھی مراد ہے، کفار بھی مراد ہے، اور منافقین بھی مراد ہے۔ ان سب کو ملا کر کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے، اسی میں دعویٰ بھی ہے اور اسی میں دلیل بھی ہے، کہ دعویٰ یہ کیا کہ عبادت کرنا ہے تو صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ دلیل کیا؟ اللہ کی عبادت اس لیے کرنا ہے کہ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے اور وہی تم کو پال رہا ہے۔ تو جس نے پیدا کیا اس کو چھوڑ کر کے، جو پال رہا ہے اس کو چھوڑ کر کے اگر تم کسی اور کے سامنے جھک جاؤ گے تو یہ تو احسان فراموشی ہو جائے گی۔ اسی کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ جس پلیٹ میں کھاتے ہو، جس رکابی میں کھاتے ہو، اسی کو نہیں، اس میں نہیں چھیدنا چاہیے۔ جس کا کھاتے ہو اس کے ساتھ نمک حرامی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے اردو کے محاورے ہیں کہ رہتے ہیں خدا کی زمین پر،
پیتے ہیں اس کا پانی، کھاتے ہیں اس کا غلہ، اور اسی کے فضل و کرم سے زندگی گزار رہے ہیں، اسی کی ہوا سے سانس لے رہے ہیں، اسی کا کھاتے ہیں، اسی کا پیتے ہیں، اسی کی دی ہوئی زندگی سے جیتے ہیں، اسی کے فضل سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی کے ارادے سے مرنے والے ہیں، سب اس کا، اور اس کے بعد گا رہے ہیں کسی اور کی. تو یہ کتنی بڑی احسان فراموشی. آپ غور کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک انسان کے لیے جس کے پاس اللہ نے عقل بھی دی ہے، اللہ نے شعور بھی دیا ہے، وہ سوچ سکتا ہے، غور کر سکتا ہے، اور اس کے سامنے ہدایت آ چکی ہے، کتاب ہدایت اس کے درمیان ہے، ان سب چیزوں کے باوجود بھی اگر وہ کسی اور کے سامنے اپنا سر جھکا رہا ہے تو آپ ذرا غور کیجئے کہ کتنا بڑا وہ قصوروار ہے، کتنا بڑا قصوروار ہے. اسی قصور کا نام تو شرک ہے، اور یہ قصور اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑا قصور کوئی اور نہیں ہو سکتا. اسی لیے قرآن نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو بات بہت واضح ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اور جو پال رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو یہ آرگیومنٹ سمجھنے کے لیے اور آپ کو یہ جو ہے ایویڈنس کو جو ہے یقین کے اوپر بلیو کرنے کے لیے کچھ آپ کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو لکھنا پڑے گا، بہت ایجوکیٹڈ آپ کو بننا پڑے گا. کوئی ظاہر سی بات ہے قرآن کے اندر جو کچھ تعلیمات بیان کی گئی ہیں وہ اتنے واضح ہیں کہ ایک ادنا درجے کا آدمی بھی بہت آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتا ہے. قرآن نے آرگیو کیا کہ تم عبادت کرو کس کی؟ ربکم، تمہارے رب کی. یہاں یہ نہیں فرمایا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، یہ نہیں. ربکم، کیونکہ اس رب کے اندر اسی کی دلیل بھی موجود ہے. کیوں کرنا بھئی؟ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اللہ کی عبادت کیوں کرنا؟ رب کہتے ہیں اس کو جو آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ کسی چیز کو پروان چڑھاتا ہے. کسی نے زمین میں بیج بویا، اب وہ بیج اندر پھوٹا، اس سے کونپل نکلی، اور آہستہ آہستہ وہ درخت بڑھ رہا ہے، ایک دن وہ پھل دینے کے قابل ہوا. تو یہ درخت جو آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اس کو کہتے ہیں تربیت عربی زبان میں، اور اس درخت کی تربیت کرنے والے کو کہتے ہیں رب عربی زبان میں. انسان پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ کہ یہ ایک ناپاک قطرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح پاکیزہ انسان میں ڈھال دیا، اور اس کے بعد اس کی تمام ضروریات کا انتظام اللہ نے فرمایا ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ بڑا کیا ہے، سوچنے سمجھنے کے قابل بنایا ہے، اس کو طاقت اور قوت دی ہے، اس کو شباب دیا، اس کو جوانی دی، اس کو صحت دی، سب کچھ اللہ نے دی ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب سب کچھ ملا ہوا انہی کا ہے تو رب بھی وہی ہوئے، اور جو رب ہے وہی عبادت کے لائق ہے. رب ہو کوئی اور عبادت کرو کسی اور کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا اعبدوا، عبادت کرو کس کی؟ ربکم، اپنے رب کی. کون ہے تمہارا رب؟ اس کو اور تھوڑا واضح کرتے ہوئے الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر تو کوئی دوسرا ہمت بھی نہیں کر سکتا شریک ہونے کی. دوسرے چیزوں کے اندر شاید کوئی ہمت کر کے کہہ دے میں کما کے لا رہا ہوں تو تم لوگاں کھا رہی، میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، میں دوا دیا بول کے صحت ہو گئی، علاج میں کرا. دوسری چیزوں کے اندر پھر بھی تھوڑا بہت کسی کو بولنے کا حق ہے. اگر اس کو عقل نہیں ہے تو بولتا انہیں میں کر رہا ہوں. عقل رکھنے والا نہیں بولتا، اس کو ہمتش نہیں ہوتی میں کر رہا ہوں بولنے کی. لیکن تخلیق ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں کسی کو ہمت ہی نہیں ہو سکتی یہ کہنے کی کہ میں نے کی. بعض مرتبہ
خواتین کو سمجھانے کے لیے بلکہ مذاق کے طور پر میں کہہ دیا کرتا ہوں، اگر بلکہ اپنے جو محرم ہیں، گھر والی ہے، وائف ہے، وہ ہے، اگر وہ پریگننٹ ہوں تو میں سمجھانے کے لیے بھی اور تھوڑا سا مذاق کے لیے بھی ان سے میں کہتا ہوں کہ کتنا آسان کام ہے، پورا اللہ نے آٹو سسٹم بنا کر کے رکھا ہے، نہ تمہیں اپنے بچے کی ناک بنانا ہے، نہ آنکھ بنانا ہے، نہ کان بنانا ہے، نہ ہونٹ ہے، نہ زبان ہے، نہ کچھ، نہ دل، نہ گردہ، کچھ کرنا نہیں ہے، پورا آٹو موڈ پہ ڈال کے رکھ دیا اللہ نے آپ سوتے رہو، کھاتے رہو، پیتے رہو، چلتے رہو، گھر کا کام کرتے رہو، پورا کام اندر خود ہی چل رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہے ہیں۔ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ باپ بھی نہیں بول سکتا میں پیدا کرا ہوں، اماں بھی نہیں بول سکتی میں بنائی بول کے، کوئی نہیں۔ الذی خلقکم، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر کوئی دوسرا چاہ کے بھی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور بات، والذین من قبلکم، صرف تم ہی کو پیدا نہیں کیا، تم سے پہلے آج تک جتنے لوگ، انسان، جانور، جو کچھ آئے ہیں، سب کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ اچھا، عجیب و غریب بات، بعد میں آنے والے جو امتیں ہیں، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی اللہ نے ہی پیدا، ان کو بھی اللہ ہی پیدا کریں گے، لیکن یہاں وہ نہیں بیان کیا گیا، والذین من بعدکم نہیں بیان کیا گیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہے اور امت محمدیہ آخری امت ہے، اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ اس کے بعد کوئی امت آئے گی، اس کے بعد قیامت ہی آئے گی۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی جانب اشارہ موجود ہے کہ یہ امت آخری امت ہے، اس لیے من بعدکم نہیں فرمایا، تو فرمایا والذین من قبلکم، جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، اس کی عبادت کرو۔ کیا ہوگا اس عبادت کے نتیجے میں؟ فرمایا کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تم بچ جاؤ گے۔ کس سے بچو گے؟ دوزخ سے بچ جاؤ۔ عبادت جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کا سب سے منیمم اگر کوئی فائدہ ہے تو وہ یہ کہ وہ مومن دوزخ سے بچ جائے گا۔ لعلکم، یہ امید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، لیکن جب کوئی بادشاہ یہ کہہ دے کہ امید ہے کہ تم کو پیسہ مل جائے گا، امید ہے کہ تم کو نوکری پر رکھ لیا جائے گا، تو بادشاہ کی امید یقین کے درجے میں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن پاک میں لعلکم فرمایا ہے، اس سے مراد یقین ہے، تو اس یقیناً تم دوزخ سے بچ جاؤ گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ یہ ایک فارمولہ اللہ نے ہم سب کو دیا ہے دوزخ سے بچنے کا، اور یہ سب سے پہلا سبق ہے اس دعا کی قبولیت میں جو اللہ سے ہم نے مانگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر سیدھے راستے کی ہدایت چاہیے تو سب سے پہلا کام کرنا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اپنے عقیدے کو درست رکھنا ہے، ایمان بنائے رکھنا ہے، یہ سب سے پہلا سبق ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔